بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 16 اگست ہے، ہفتے کا دن ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے پہلے فلسطین، پھر لبنان، پھر سیریا اور پھر ایران کے اوپر حملے کیے گئے، اس کے بعد ایک گریٹر اسرائیل کا پلان جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر ایک نیا نقشہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں باقاعدہ طور پر ترکیہ کا آدھا حصہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھا، سعودیہ کی آدھی سرزمین وہ بھی بیچ میں شامل تھی۔ لیکن اب جو کہ ترکیہ ہے، باقاعدہ طور پر وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اب وہ جو ایک محاذ ٹرکی اور پھر باقاعدہ طور پر اسرائیل کے درمیان جس کو لے کر بڑی بڑی پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ یہ محاذ ہونے جا رہا ہے، اب اس کو لے کر تہلکہ خیز خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر ترکیہ کی جانب سے اسرائیل کی ایئر سپیس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور جو اسرائیلی صدر ہے اسحاق ہرزوگ، اس کو باقاعدہ طور پر وہاں سے گزرنا تھا، لیکن ترکیہ نے اس کا دورہ نہیں ہونے دیا، اس کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اور پھر جو ان کی تجارت ان کے ساتھ چل رہی تھی باقاعدہ طور پر وہ بھی منقطع کر دی گئی ہے، جس کے بعد یہ کلیم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا محاذ، ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی، کیونکہ 2028 تک جو طیب اردوان ہے ان کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک مدت ہے صدارت کی، اور اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک بڑا مارکا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کیونکہ 24 سال جو طیب اردوان ہے وہ اس سرزمین کے اوپر اپنی صدارت میں رہے، اور اتنے بڑی تعداد میں جو اتنے سال کوئی بھی بادشاہ وہاں پر حکمرانی نہیں کر سکا جتنا طیب اردوان رہے ہیں۔ تو اب جس طرح سے وہاں پر ایک کٹ لگانے کی، گریٹر اسرائیل بنانے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، کہ بہت بڑا مارکا اور آخری مارکا جسے کہا جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے کیسے، اور جس طرح سے اس وقت اسرائیل کی جانب سے پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دیتے ہوئے ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی وہ بھی خاک ہوئی، اور جو طیب اردوان ہے اس نے سارے کے سارے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا کیسے، اور جو مخالفین ہیں ان کے اوپر بجلیاں گرا کے رکھ دیں کیسے۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر ایران جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکا ہے، کیونکہ اس وقت ایران اور جو ترکیہ ہے ان کا مشترکہ کارروائی کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مل کر ایک بہت بڑی پلاننگ ترتیب دے رہے ہیں۔ ابھی جو فورن پالیسی ہے اس کی جانب سے باقاعدہ ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے تو ایران پہلے 6 گھنٹوں میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک تگڑا جو ایسا حملہ کرے گا جس میں آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا مخالفین کا، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلی 12 روزہ جنگ کے اندر ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو وہ مفلوج ہو کر رہ گئے تھے، اور 18 گھنٹے کے اندر انہوں نے ریکور کیا تھا، لیکن اب انہوں نے اسٹریٹجی اپنی بدلی اور وہ پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور فارن پالیسی جو ہے اس نے یہ انکشاف کیا، یہ تہلکہ خیز رپورٹ کیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کیا تمام تر ڈیٹیلز ہیں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو جس طرح سے کیونکہ پچھلے 3 سے 4 دن ایک ہفتہ میں آپ کے ساتھ مسلسل کوئی انگیج نہیں کر پایا، ولاگ نہیں دے پایا، آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھ پایا، اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں آؤٹ آف کنٹری اس وقت مجھے آنا پڑا، تو جس کی وجہ سے وہ آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ اب ایک روٹین جو ہے وہ بحال کریں گے، اور مسلسل اسی طرح سے لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں گے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور لائک ویڈیو کو کریں، کامنٹ سیکشن میں جا کے فیڈ بیک ضرور دیجئے، کیونکہ پہلے جس طرح سے 2 چینلز بین ہوئے اس کی ریچ بھی کم کر دی گئی ہے، بہت سے ہمارے دیکھنے والوں کو ان تک رسائی ولاگ کی نہیں ہوتی، وہ ریچ نہیں مل پا رہی، تو یہ صرف اور صرف آواز کو دبانے کا طریقہ ہے، تو آپ نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے نتنیاہو نے اپنا پلان ریویل کیا اور بتایا کہ اب ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، اس نے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اب جو طیب اردوان ہے، حالانکہ ترکیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کیسے فلسطین کے معاملے کے اوپر بھرپور ہم نے ان کو آڑے ہاتھوں میں لیا، جو ان کی پالیسیز تھی ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن پہلے دن سے ایک میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر یہی معاملہ ایسے ہی چلتا ہے تو یہ جو فلسطین ہے، فلسطین یوں کہہ لیں کہ آخری
پڑاؤ ہے اس کے بعد جس طرح سے یہ رفتار کے ساتھ آگے بڑھیں گے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا فلسطین کے بعد جس طرح سے لبنان کو اپنے کنٹرول میں لانے کی ایفرٹس ہو رہی ہیں, سیریا کے اوپر ان کو مکمل طور پر رجیم چینج کرنے کے بعد وہاں پر مفلوج کر کے رکھ دیا, ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا گیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے پورے کا پورا منظرنامہ بدلا جا رہا ہے. لیکن اب ترکیہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, کیونکہ یونان کو اسرائیل ایکٹیو کر رہا ہے, رائیولری ہے ترکیہ کی, اور ایک ان کا دیرینہ دشمن جسے کہا جاتا ہے اس کو اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ترکیہ کو انگیج کیا جائے, اور یہاں سے اپنی کارروائی کرتے ہوئے یہ دونوں سائڈ سے انگیج کریں اور اس کو ترکیہ کو دبوچا جائے. لیکن ترکیہ دوسری جانب سائپرس, جہاں پہ اسرائیل کا فوجی اڈا اور بڑا اہم ترین اڈا جو سمجھا جاتا ہے, وہاں پر جو اپنی اس کی فوجیں, ایک حصہ ان کے پاس ہے, دوسرا جو ہے وہ اسرائیل وہاں پر موجود ہے, تو وہاں پر 40,000 فوجی ان کے جو ہے وہ تھے. لیکن اس کی اسٹرینتھ بڑھا کر ترکیہ نے 1,00,000 سے زائد 1,50,000 کے قریب جو ہے وہ اسٹرینتھ لے کے جا چکے ہیں, جس کے بعد منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر تبدیل ہو رہا ہے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جس طرح سے اسحاق ہرزگ جو ہے اسرائیلی پریزیڈنٹ, اس نے یہاں سے گزر کر یورپ کی طرف جانا تھا, ترکیہ کی ایئر سپیس کا استعمال کرتے ہوئے ایئر سپیس کو بند کر دیا گیا ہے, اس کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور پھر جو ٹریڈ ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ جو اس وقت طیب اردوان ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم سے اس کو دوگلا بھی کہا جا رہا تھا, اس کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا, لیکن اس کی مدت جو ہے وہ پریزیڈنسی کی وہ پیچھے 2 سال رہ گئی ہے, 28 تک اس کی مدت پریزیڈنسی ہے. لیکن اب اس سے پہلے یہ مارکہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ یہ ترکیہ کو توڑنے کی بات آ رہی ہے. تو اب سب کو معلوم ہے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی پیڑ اور کندھ تیر کی جانے لوگ بیگانا, جب تک آپ کے اوپر جو بات نہیں گرتی تب تک آپ جو ہے وہ بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو ابھی بالکل ویسے ہی یہ ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے, اور کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کیسے یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے اس کو پلٹا جائے, کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے یہاں پر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب انہوں نے ایک سٹیپ لیا, اور جو یادوت اہرانوت اخبار کی جانب سے رپورٹ کیا گیا, مختلف جو اسرائیلی اخبارات ہیں انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ کیا, جس کو لے کر اب تو فارن پالیسی جو ہے وہ بھی میدان میں آ گیا, کیونکہ ایران اور ترکیہ جو ہے وہ مل کر یہ کارروائی کرنے کی پلاننگ ترتیب دے رہے ہیں. کیونکہ حالانکہ ایران اور ترکیہ جس طرح سے ریلیجیسلی پرسپیکٹو دیکھا جائے تو ان میں اختلافات بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کلوز بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ایران کو باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس رپورٹس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئیں, اور ایران نے اپنے آپ کو کور بھی کیا اور بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کیا. فارن پالیسی جو اخبار ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ آئندہ جو ایران ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ حملہ آنے والے دنوں میں پورے کے پورے سیناریو کو بدل کے رکھ دے گا. اور اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ تقریباً 12 دن تک یہ جنگ چلی, اور یہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں جب پہلا حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو ایران ہے 18 گھنٹے کے بعد جا کر اس نے ریکور کیا تھا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے 6 گھنٹے کے اندر ایران ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملہ کرے گا, جو کہ پورے کے پورے سیناریو کو بدل کے رکھ دے گا, اور یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ ہوگا کہ اس کو کاؤنٹر کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. لیکن ابھی اسی وجہ سے امریکہ کو بھی وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل, تاکہ ایران کو کنٹرول کیا جا سکے, ترکیہ کو کنٹرول کیا جا سکے, اور جب امریکہ جنگ میں کود جائے گا تو پھر وہ جنگ اس کی ہو جائے گی. تو یہ سارے کا سارا ملبہ اس کے سر پہ رکھا جائے گا تاکہ اپنے آپ کو شیلٹر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس طریقے سے اس پوری کی پوری پلاننگ کو دیکھتا ہے, یا پھر اس میں کیا وہ جنگ کا حصہ بنتا ہے, ڈائریکٹلی وہ جنگوں کے اندر داخل ہوگا یا نہیں, کیونکہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. لیکن یہاں جو خبر سامنے آ رہی ہے, ایک رپورٹ بڑی اہم ترین جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی, اور بتایا گیا کہ ایران از ان ٹاکس with Russia to build multiple small nuclear power plants across the country. جو ملٹیپل پاور پلانٹس ہیں وہ رشیا کے ساتھ مل کر ایران جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تعمیر کرنے جا رہا ہے. دا پلان ایمز ٹو اسٹیبلش 15 to 20 plants to boost energy security and address the water crisis by desalinating sea water into fresh water.
مطلب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 15 سے 20 پلانٹس جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ انرجی سیکیورٹی کو بوسٹ کر سکیں اور جو واٹر کرائسس ہیں اس کو بھی جو ہے وہ حل کرے، اس مسئلے کو حل کیا جائے، جو سی واٹر ہے اس کو فریش واٹر میں کنورٹ کیا جائے. لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر گیم جو ہے وہ کچھ اور ہونے جا رہی ہے. لیکن ابھی جو گیلپ سروے ہوا، گیلپ سروے میں بتایا گیا کہ جو 14 پرومیننٹ شخصیات ہیں گلوبلی، ان کے اندر نیتن یاہو اور پھر ایلون مسک اور مارکو روبیو جو ہے وہ تینوں ان 14 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فال کر رہے ہیں، جو کہ موسٹ ہیٹڈ پبلک فگرز ہیں امریکہ کے اندر. لوگ جو ہے وہ جن سے سب سے زیادہ نفرت کریں گے 3 لوگوں کا نام ان میں شامل کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی جو جس طرح سے مائکروسافٹ کے اوپر الزامات کیا گیا تھا کہ اس نے جو ڈیٹا ہے فلسطینیوں کا وہ لیک کیا اور 8200 یونٹس جو ہے اسرائیل کا اس تک پہنچا اور انہوں نے پھر وہ کارروائیاں کرتے ہوئے ٹارگٹ کیا. تو اب اس حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ مائکروسافٹ نے اس دعوے کے بعد ایک فوری بیرونی انکوائری شروع کی ہے کہ اسرائیل کے یونٹ 8200 نے اپنے آزیور کلاؤڈ کو لاکھوں فلسطینی فون کالز کا ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا اور ممکنہ طور پر غزہ میں ہدف کے انتخاب کے اوپر جو ہے وہ وہاں ٹارگٹ بھی کیا، حملے بھی کیے. لیکن تحقیقات اور پیشگی جائزہ جو ہے اس کے بعد چیزیں اب کھل کر سامنے آئی. یہ جانچنے کے لیے کہ کیا عملے نے معلومات کو روکا اور فوجی معاہدوں کا جائزہ لیا. یہ اقدام ملازمین کی مہموں کے دباؤ کے بعد ہوا ہے جس میں مائکروسافٹ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہونے کا الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا تھا. لیکن ابھی جو والا ویب سائٹ ہے اس نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل نے ایرو 3، ایرو 4، آئرن ڈوم اور دیگر جو سسٹمز ہیں ریڈارز اور کلاسیفائڈ ٹیکنالوجی سمیت فضائی دفاعی نظام کی ترقی اور پیداوار کو تیز کرنے کے احکامات جو ہے وہ بھی جاری کر دیے ہیں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ پیچھے سے حملہ اور بہت بڑی پلاننگ ایران ترکیہ کی جانب سے جو ترتیب دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سارے کے سارے کھیل کو دیکھنا ہے، وہاں پر حملے کرنے کی ایک نئی جنگ طبل جنگ جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے. تو یہ فضائی دفاعی نظام کی ترقی اور پیداوار کو تیز کرنے کے احکامات ایران کی دھمکیوں، یمن سے میزائل داغے جانے کی وجہ سے ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور عرب فوجوں کے ساتھ جو تعاون میں پیش رفت کر رہے ہیں تاکہ میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف وارننگ سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے اور معلومات کا تبادلہ جو ہے وہ کیا جا سکے. اور آنے والے سال کے دوران ایرو 3 اور ایرو 4 پر اہم ٹیسٹ کیے جائیں گے تاکہ تکنیکی تبدیلیوں کو جانچا جا سکے جو زیادہ فاصلے پر مداخلت کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ وزارت دفاع کی جانب سے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.